یہ سوال کسی نے کیا کہ اگر رمضان المبارک میں میاں بیوی روزے سے نہ ہوں، یعنی کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو کیا رمضان کے مہینے میں دن کے وقت وہ آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ روزے 2 ہجری کو جب فرض ہوئے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ پورا مہینہ مسلمان ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، نہ دن کے وقت اور نہ رات کے وقت۔ لیکن جب ایک صحابی کا واقعہ پیش آیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ گناہ کیا ہوا ہے؟ کہ روزے کی حالت میں دن کے وقت میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر بیٹھا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس کا کفارہ ادا کرو، یعنی ایک روزہ جو تمہارا ٹوٹ چکا، اس کے کفارے کے طور پر تم 2 ماہ روزے رکھو گے، یعنی 60 روزے رکھو۔ اور اس نے کہا کہ حضور میں تو ایک روزہ نہیں برداشت کر سکا، تو میں اتنے روزے کیسے رکھوں گا؟ پھر آپ سرکار نے فرمایا کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس صحابی نے عرض کی، حضور میرے پاس اتنی مالیت نہیں ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور اس کے لیے کھجوریں منگوائیں اور کہا مدینہ میں یہ کھجوریں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا حضور مجھ سے زیادہ مدینہ میں شاید ہی کوئی غریب ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ تو وہ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جس میں اس صحابی کو اتنی گنجائش دی گئی۔ لیکن اس کے بعد قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہوئی جس میں یہ اجازت دی گئی کہ رمضان کے پورا مہینہ میں مسلمان رات کے وقت اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور دن کے وقت اس کی ممانعت ہے کہ روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابی تو روزے کی حالت میں تھی، کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو ان کا روزہ ضائع ہو گیا۔ اگر رمضان کے مہینے میں میاں بیوی دونوں ہی روزے سے نہ ہوں تو کیا پھر وہ رمضان میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو روزہ نام ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنے کا۔ اکثر یہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے کس حد تک قریب جا سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ حدود مقرر فرما دی کہ تم روزے کی حالت میں یہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اگر آپ بیوی کے قریب جاتے ہیں ایک دوسرے کے قریب جانے کے، اور خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے، آپ کے روزے میں کوئی ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو جائے، تو اس لیے روزہ نام ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، کہ آپ روزے کی حالت میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کریں، کوئی اقدام نہ کریں جس سے آپ کو خدشہ ہو کہ میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ تقوی کو اختیار کریں، نہ کہ فتوے کی طرف جائیں۔ آج ہم چھوٹی سی بات میں فتوے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی گنجائش مل جائے، ہمیں کوئی رہائی مل جائے، چھوٹ مل جائے۔ روزے کی حالت میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے دن کے وقت، لیکن دن کے وقت اگر میاں بیوی روزے سے نہیں ہیں تو پھر جو فتویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس حالت میں پھر آپ ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں کیونکہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا احترام، اس کا تقدس اور اس رحمتوں کے نزول کا جو مہینہ ہے، اس کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب روزے کی حالت میں حلال طیب پاک چیزوں سے اللہ کی رضا کے لیے باز رہتے ہیں تو اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے بھی اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو آپ اس حلال کام سے بھی رک جائیں دن کے وقت، جو کہ اللہ رب العزت نے روزے کی صورت میں منع فرمایا ہے۔ تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا احترام کیا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔
कोशिश करें किसी शरई उज़्र के बगैर रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा छोड़ देता है और बाद में चाहे सारी उम्र भी वो रोज़े रखता रहे, वो इस रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता, इसके अजर को नहीं पा सकता। और फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लोग रमज़ान मुबारक की फजीलत को समझ लेते तो वो ये ख्वाहिश करते, आरज़ू करते कि काश पूरे 11 महीने जो बाकी हैं वो भी रमज़ानुल मुबारक ही होता। और जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ करता है और बुरे कामों से बाज नहीं आता, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद को पहचाना, वो रोज़ा उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों का कुफारा बन जाता है। तो इसलिए माह रमज़ान का अदब व एहतराम करते हुए वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, उसके मुताबिक जो इजाज़त है कि रात को मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, लेकिन दिन को तकवा परहेजगारी का रमज़ानुल मुबारक के महीने का अदब एहतराम करते हुए इससे परहेज किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।